اور ابھی بات سننا بھائی شاباش اور بھائی ذرا روٹی پہلے کھوا دو میرے خالص شاباش بھائی جا دے بس شاباش مہربان او بھائی ٹھیک ان پھڑ کے بٹھا دو شاباش سردار جی کو بٹھا دو میرا خالص. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کاروبار چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا, معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوگا. آج وقت کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے, اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے جو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال اس ملک کے اندر جو سیاسی بدامنی اور معاشی تباہی جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا. ہر روز دھرنوں کی دھمکیاں, اسلام آباد میں دھرنا, وزیر آباد میں دھرنا اور نہ جانے کیا کیا زبان استعمال کی گئی جس نے پاکستان کے اندر معاشرے میں تقسیم در تقسیم کر دی, پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو سیاسی استحکام لانا پڑے گا. اگر غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے تو پیار محبت کو آگے پروان چڑھانا ہوگا. اگر ہم نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور شہداء اور ان شہیدوں کی پذیرائی کرنی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی ہر چیز لٹا دی, متاع لٹا دی, اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کیا, تو اگر ہم نے ان کی توقیر کرنی ہے تو ہمیں اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف پاکستان 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں. اور میں آپ سے آج ملتمس ہوں کہ اگر آپ واقعی نواز شریف کے پروانے ہیں اور چاہنے والے ہیں تو پھر اپنے ایک نظر دوڑا لیں کہ نواز شریف کے ادوار میں کیا پاکستان میں ترقی ہوتی تھی, خوشحالی ہوتی تھی, یا گالی گلوچ ہوتا تھا, یا ملک کے اندر زہر گھولا جاتا تھا, یا معاشرے کو تقسیم کیا جاتا تھا, یا جوانوں کو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ, جو نواز شریف نے لاکھوں لیپ ٹاپ ان کے حوالے کیے ان کی اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ان کی قابلیت کی بنیاد پر. تو پھر ان 4 سالوں میں جو پچھلی حکومت میں نوجوانوں کو کیا سکھایا گیا, دشنام ترازی, گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا. آج دنیا کی جو نوجوان نسل ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں, وہ انہوں نے اپنے ممالک کو کہیں سے کہیں لے گئے, اور آج ہم اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کو ہم نے ہنرمند بنانا ہے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں لیپ ٹاپ دینا ہے, ان کو ہم نے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے. نواز شریف کے دور میں آپ یاد کر لیں, یہ PKLI جہاں پر روزانہ سینکڑوں بیمار لوگوں کے گردوں کے اور جگر کے پیوند کاری ہوتی ہے, علاج ہوتا ہے, اربوں روپے سے نواز شریف نے یہ PKLI بنایا. پچھلی حکومت میں اس کا کیا حشر ہوا, پچھلی حکومت میں اس کا کیا حشر ہوا, اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. اور PKLI جو اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک مایا ناز ہسپتال بن چکا تھا, اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا, اس کو تباہ کر دیا گیا. وہیں پر وہ مریض جاتے ہیں جو ایک زمانے میں ہندوستان اور چین جایا کرتے تھے, اور زر مبادلہ کروڑوں اربوں روپے کا خرچ ہوتا تھا ان کے علاج کے لیے. وہ سہولت نواز شریف نے لاہور میں بنا کے دی اور اس کو برباد کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پورے پنجاب میں ہسپتال بنائے گئے, ہسپتالوں میں غریب یتیم بیوہ کے لیے ادویات مفت مہیا کی گئی, اور ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے فری علاج پورے پنجاب میں غریب یتیم اور بیوہ کے لیے کیا گیا. کینسر کے مریضوں کے لیے فری علاج مہیا کیا گیا. یہ سب نواز شریف کے دور کی نشانیاں ہیں. میں نے آج آپ کو اس لیے گنوائی ہیں کہ اگر آپ کو آپ کا وطن پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے اور یقیناً کہہ رہا ہے کہ آؤ
میں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو بہت کچھ دیا. آج دھرتی ماں آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آؤ اکٹھے ہو, زخموں پر مرہم رکھو, پٹی رکھو اور پاکستان کو آگے لے کے چلو تاکہ پاکستان کی جو اصل جو کہانی ہے وہ مکمل ہو. میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آج سے ٹھیک 9 دن بعد مینار پاکستان پر تشریف لائیں گے. اور وہاں پر اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں, معاشی انصاف چاہتے ہیں, اس ملک کی غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور پاکستان جو اس وقت معاشی لحاظ سے در بدر ہو گیا تھا, کر دیا گیا تھا, اس کو دوبارہ اصل سفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تو پھر 21 اکتوبر کو آپ کو سب کو نواز شریف کا والہانہ استقبال کر کے پوری قوم کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ نواز شریف کے پروانے ہیں. اور پھر میں آپ کو, باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر وہیں سے شروع کرے گا. 2018 میں جب اس کو ختم کیا گیا, ایک سازش کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا, اس سفر کو تباہ کر دیا گیا اور پاکستان دوبارہ دائروں میں گھومتا رہا. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 21 اکتوبر کو آپ نواز شریف کا